علیزے، جسے پہلے صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ سکندر کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، اب اسے اس بات کی بھی فکر ہو گئی ہے کہ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اپنے ماں بننے کی نیوز وہ اپنے سسرال والوں سے خاص طور پر چھپانا چاہتی ہے۔ اس لیے علیزے حمزہ سے کہہ دیتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کے بارے میں ابھی تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے بھی کوئی بھی ذکر نہ کرو۔ کہتا ہے حمزہ علیزے سے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس بات پر علیزے جب حمزہ سے کہتی ہے کہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد ایک اور بات ہے کہ میں اس گھر پر واپس نہیں جانا چاہتی، فی الحال میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں تاکہ میں کچھ عرصہ تم سے دور رہ سکوں اور ہم لوگ اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کر سکیں۔ حمزہ یہ بات جاننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں علیزے اس سے جدا ہونے کا فیصلہ نہ کر لے۔ وہیں پر دوسری طرف ارمین، عریشے اور سکندر اس بات کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار علیزے نامی بلا ان کے گھر سے جا چکی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس بات کی بھی تیاریوں میں ہے کہ وہ اب اس گھر میں کبھی بھی واپس نہ آئے۔ جب آتا ہے حمزہ ہاسپٹل سے واپس تو پوچھتی ہے عریشے کہ علیزے کہاں پر ہے۔ جب حمزہ بتاتا ہے کہ میں اسے وہیں پر چھوڑ آیا ہوں تو ارمین، سکندر اور عریشے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ حمزہ جو کہ وہاں سے چلا جاتا ہے، سکندر اپنی والدہ کو اپریشیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے وہ کر دکھایا ہے جو میں نہیں کر پایا۔ آخر کار آپ کی وجہ سے علیزے نامی بلا اس گھر سے جا چکی ہے، اب کچھ ایسا کریں کہ وہ کبھی بھی اس گھر میں واپس نہ آئے، کیونکہ اس لڑکی کو میں مزید اس گھر میں دوبارہ واپس نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارمین سکندر کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اس گھر سے نکالنے کے لیے میں نے بہت جتن کیے ہیں اور تم فکر نہ کرو، وہ کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ سکندر اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ حمزہ اس وقت ٹوٹا ہوا ہے اور آپ کو اسے جا کر سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ ارمین اپنے بیٹے سکندر سے کہتی ہے کہ نہیں، ابھی حمزہ کو اور ٹوٹنے دو، میں چاہتی ہوں کہ وہ جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنا ہی علیزے سے دور ہو جائے گا، اور ہاں، ان دونوں کے درمیان میں جو وقت ہے نا، اسی وقت کا ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ان کے درمیان میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں، ہمیں ان غلط فہمیوں کو مزید ہوا دینی ہوگی تاکہ ان کا رشتہ خاک میں مل جائے۔ اگر ان کے درمیان میں یہ وقت نہ رہا اور ان کی غلط فہمیاں ختم ہو گئیں تو ہمارا سارا کیا دھڑا خراب ہو جائے گا۔ وہیں پر حمزہ جو کہ جاتا ہے علیزے کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میرے ساتھ واپس چلو، لیکن علیزے جو کہ حمزہ کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس بات پر حمزہ معافی مانگتا ہے لیکن پھر بھی علیزے نہیں مانتی۔ ارمین جب جاتی ہے علیزے کے پاس اسے یہ کہنے کے لیے کہ وہ آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، تو اس بات پر علیزے فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب حمزہ کے ساتھ گھر واپس چلی جائے گی۔ ارمین جب چاہتی ہے حمزہ کو بھی یہ بات کہنے کے لیے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک تھا، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، جب حمزہ کہتا ہے ارمین سے کہ نہیں ماما، مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ بھی اتنی چھوٹی سی بات پر، تو ارمین سمجھ جاتی ہے کہ ابھی بھی حمزہ علیزے کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس بار جب حمزہ جاتا ہے علیزے کو منانے کے لیے تو علیزے مان کر حمزہ کے ساتھ واپس آ جاتی ہے۔ کہتی ہے ارمین کو علیزے کہ میں نے بہت ہمدردی کی تھی آپ کے ساتھ، میں نے ہمیشہ سوچا کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ ہو، لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وہیں پر علیزے اپنی دوست کے ماموں کو کال کرتی ہے جو کہ انکم ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہوتے ہیں، انہیں کہتی ہے کہ ارمین نامی ایک عورت ہے جو ایک این جی او کی پریزیڈنٹ ہے اور آپ اس کی کالی کرتوتوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے این جی او پہ ریڈ ڈالیں اور ثبوت میں آپ کو دوں گی۔ علیزے ارمین کے لیپ ٹاپ سے چوری چھپے ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ارمین کے خلاف کیس کر سکے۔ وہیں پر ارمین جو کہ علیزے کو ہرانے کی خوشیاں منا رہی ہوتی ہے، ابھی اس بات سے انجان ہے کہ علیزے اب بھی اس کو کون سے تگنی کے ناچ نچائے گی، تو کیا کرے گی علیزے ارمین کے ساتھ، کیا ہوگا آگے، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرہ۔